جو ہاسپٹل میں ہے، بیمار ہے، اس کی شفا یابی کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بلغ ثواب ہے الارواح شہد علی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکتہ۔ اللہم انی اسألک باسمک یا مصور یا مقدر یا مدبر یا مطہر یا منور یا میسر یا مبشر یا منذر یا مقدم یا مؤخر، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزت آل محمد پہ سارے صحبان بلند تر صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی المن والاحسان وذی العزت والسلطان، ام الامکان نبی الانس والجان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب المشرقین و رب المغربین، صاحب کعبہ قوسین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکرین فضائلہم وحقوق غاصبہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ آل محمد کی ذات پہ باواز بلند صلوات۔ محمد دعا ہے خلاق عالم بتصدق محمد و اہل بیت محمد۔ بانیان مجالس کا یہ صفحہ ماتم بچھایا ہوا واجب الاحترام محترم ساجد علی بٹ صاحب کا یہ صفحہ ماتم بچھایا ہوا وارث زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کار خیر کا وارث زمانہ اپنی بارگاہ سے انہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ جو مرحوم مغفور میرا بھائی ماتمی عزادار اس دنیا فانی سے جاگیر آل محمد میں پہنچ چکا ہے، میرا مالک میرے بھائی کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ملت جعفریہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں، میرا مالک ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور دعا کرو وارث زمانہ اپنی عزت کے صدقے میں ہم بے وارثوں پہ رحم کرتے ہوئے اپنے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ میں تقریباً 12 بجے کا حاضر ہوا، اور مولا کی سریلی بلبلوں کو سن سن کر انتظار یہ سوچ کر کرتا رہا کہ ہمارے مذہب میں انتظار کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ صرف ہمارا مذہب ہے کہ جس میں ثواب انتظار ہے، یعنی ہم انتظار کرتے ہیں اپنے 12ویں وارث کا، جو نبی نے فرمایا ثواب ہے۔ نبی نے انتظار کیا خیبر میں علی کا، جی حیدری، خیبر میں نبی نے انتظار کیا علی کا،
اور میں بھی بانی انتظار کرتا ہے کہ اگلے سال پھر میری مجلس آئے میں ذکر کروں، ماتمی انتظار کرتا ہے مجلس ختم ہو میں ماتم داری کروں، اور نعرے لگانے والے انتظار کرتے ہیں جملہ ختم ہو ہم نعرے لگائیں۔ یہ انتظار پہ مبنی ہے، اور میرا یہ پہلا چانس ہے آپ کے شاداب چہروں کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور قبلہ یہ ہماری، میں اگر یہ کہوں کہ ہماری یہ دوسری ملاقات ہے تو ابس نہیں ہوگا۔ بعض چہرے سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں دوسری ملاقات کس طرح؟ پہلی ہماری ملاقات یوم الست ہوئی تھی، جب ہم نے یا علی مدد کہہ کے ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کیا تھا۔ اس لیے بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے ماننے والے ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ اس لیے مومن جہاں کہیں بھی ملتا ہے، جو آل محمد کی بچی ہوئی طینت کی کشش ہے اسے ملا دیتی ہے۔ ویسے بھی کیا کریں، پرائے دیس میں اپنوں کی سی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ قبلہ مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے، ان کے ذوق ایمانی کی نظر اور آپ کے شاداب حافظ کی نظر پرائے دیس میں اپنوں کی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جی حیدری پرائے دیس میں اپنوں کی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور مسلمہ تیری آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا، فضائل میرے مولا کے تو ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ حیدری زندہ و سلامت رہو، آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ یہ دیکھیں بڑی خوشی ہوتی ہے، امام بارگاہوں میں مجلس ہوتی ہے، باہر پنڈالوں میں مجلس ہوتی ہے، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن جو گھر کی مجلس ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ جو گھر میں مجلس منعقد کی جاتی ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے کسی بانیان مجلس جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں، کسی بھی عبادت میں کسی معصوم نے یہ وعدہ نہیں کیا تم نمازیں پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، زندہ و سلامت رہو۔ کسی معصوم نے، یہ شمس ذمہ دار ہے، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، پورا پاکستان، پورا ملک، پوری دنیا سن رہی ہے انٹرنیٹ پہ، کسی معصوم نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم نمازیں پڑھو، نماز واجب ہے، لیکن معصوم نے یہ نہیں کہا تم پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ کسی معصوم نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم روزے رکھو ہم تمہارے گھر آئیں گے، روزہ واجب ہے، لیکن ہم پہ، آل محمد پہ نہیں۔ جاگنا حسین والو، کسی معصوم نے یہ وعدہ نہیں کیا تم حج کرو ہم تمہارے گھر آئیں گے، مگر یہ شمس ببانگ دوہل یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ یہ 14 کا وعدہ ہے جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ ہوئے 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 حیدری اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جہاں سید الشہداء کی مجلس ہوتی ہے یہ 14 آتے ہیں۔ اگر اپنی طرف سے کہوں تو ابس، اگر میر سخن حضرت میر انیس علیہ رحمہ جن کے کلام پہ آل محمد کی مہر ہے، وہ فرماتے ہیں ہوں میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش عزا، ہوں میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش عزا، فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی۔ زندہ و سلامت رہو، آباد و شاد رہو، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے۔ اس لیے کہ آل محمد کو گھر بلانے کے لیے یہی صف عزا ہے جو ہمارے درمیان وسیلہ بنتی ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا محمد وآخرنا محمد وآوسطنا محمد وقولنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ نتیجہ پہلے دے رہا ہوں، گفتگو بعد میں کروں گا۔ آیت اللہ حسین برو جلدی سے کسی نے پوچھا، آیت اللہ نبی نے یہ غدیر پہ کہا ہے کہ من قلت مولا فھذا علی مولا، اور نبی نے جملہ کہا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔
نبی نے یہ کیوں نہیں کہا ہمارا پہلا بھی علی ہے؟ جاگنا حلال زادو، نبی نے یہ کیوں نہیں کہا ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہمارا درمیان والا بھی علی ہے، یہ سارے کے سارے علی ہیں؟ تو آیت اللہ حسین برو جردی نے جملہ کہا، فرمایا غدیر کے بعد مسلمانوں سے ایک علی برداشت نہ ہو سکا۔ اور جاگنا علی والو، حیدری، غدیر کے بعد مسلمانوں سے ایک علی برداشت نہ ہوا۔ اگر نبی کہتے یہ سارے علی ہیں، اسلام کا نقشہ بدل جاتا۔ اس لیے نبی نے فرمایا پہلا بھی محمد ہے۔ ان کا کردار ایک ہے، رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، مزاج ایک ہے، شریعت ایک ہے، طریقت ایک ہے۔ یعنی ہمارے 12 امام ہیں، سب کا مزاج ایک، شریعت ایک، گفتار ایک، دین ایک۔ جو پہلے نے کہا وہی آخری نے، جو درمیان والے نے کہا وہی پہلے نے۔ یعنی میرے ائمہ تحریر نے جو کہا ان کا مزاج، کردار، کھیل، قول سب ایک ہے۔ اور بھائیوں کے ہیں 4 امام اور چاروں کے طریقے مختلف۔ توجہ، چاروں کے طریقے مختلف۔ ہمارا ایک کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایک اب تک زندہ ہے۔ او جاگنا حسین والو، اس لیے کہ ہمارا ایک زندہ ہے جو پاسبان شریعت محمدی ہے۔ اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہوگا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ اور مل کر کرتے ہیں یا اللہ ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ کیوں؟ یہاں یہ کہہ دیتا امام کو ماننے والے کم ہیں، میرے اللہ ایسے ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بربہم، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے رب کے ساتھ ہوگا۔ تجھے سارے مانتے ہیں، یا ایسے حکم ہوتا یوم ندعو کل اناس بنبیہم، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے نبی کے ساتھ ہوتا۔ لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کہ بے نبیہم، یہ نہیں کہا کہ بے ربہم، فرمایا بے امامہم، فرمایا مجھے سارے مانیں گے، نبی کو بہت مانیں گے، منافق بھی مانیں گے، مومن بھی مانیں گے، صرف امام کو وہ مانے گا جس کی اماں شریف ہوگی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، امام کو وہ مانے گا جس کی صرف اماں شریف ہوگی۔ توجہ، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، اور جس امام کے دور میں موت واقع ہو اس امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ ہمارا وقت کا امام قائم آل محمد محمد مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف، صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جب ہمیں قبر میں پوچھا جائے گا من اماموں کا، تیرا امام کون سا ہے، تو ہم اپنے امام کا نام لیں گے کہ ہمارا یہ امام ہے۔ تو سوال ہوگا نا، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ جو علی بادشاہ کے دور کے مومن تھے وہ علی کے ساتھ اٹھیں گے، جو حسن والے تھے وہ حسن کے ساتھ اٹھیں گے، جو حسین کے دور کے مومن تھے وہ حسین بادشاہ کے ساتھ اٹھیں گے، جو علی زین العابدین والے تھے وہ علی زین العابدین کے ساتھ اٹھیں گے، جو محمد باقر والے تھے وہ محمد باقر کے ساتھ اٹھیں گے، جو جعفر صادق والے تھے وہ جعفر صادق کے ساتھ اٹھیں گے، جو موسیٰ کاظم والے تھے وہ موسیٰ کاظم کے ساتھ اٹھیں گے، جو علی رضا والے تھے وہ علی رضا کے نام سے اٹھیں گے، جو محمد تقی والے تھے وہ محمد تقی کے نام سے اٹھیں گے، جو علی نقی والے تھے وہ علی نقی کے نام سے اٹھیں گے، جو حسن عسکری والے تھے وہ حسن عسکری کے نام سے اٹھیں گے، جو محمد مہدی والے ہیں وہ محمد مہدی کے نام سے اٹھیں گے، جو امام ابو حنیفہ والے ہیں وہ ابو حنیفہ کے نام سے اٹھیں گے، جو امام شافعی والے ہیں وہ امام شافعی کے نام سے اٹھیں گے، جو امام حنبل والے ہیں وہ امام حنبل کے ساتھ اٹھیں گے، جو امام مالک والے ہیں وہ امام مالک کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ امام کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں، جہنم میں جانے والے کون ہیں۔ توجہ ہے، اللہ امام کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں، جہنم میں جانے والے کون ہیں۔
اور یہ جتنے بھی ہمارے امام ہیں پہلے سے لے کے آخری تک، پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے کے سارے محمد، اور یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ شجرہ کس کا ہے؟ شہید محسن نے قبلہ ہاتھ بکا دی، وہ فرماتے ہیں کہ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو، کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی یا کہ نکی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ آئے ہائے جیو سلامت رہو، آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہو، جو ہے زندہ و سلامت رہو، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ تو جو ہے اس لیے اب سردی محسوس نہیں ہو رہی، کم از کم مجھے تو نہیں ہو رہی، توجہ ہے، اس لیے علی بادشاہ کا نام ہی ایسا ہے۔ اگر سردی میں لو تو گرمی لگتی ہے، اور گرمیوں میں لو تو ٹھنڈک، جیسے بجلی ہے نا، بجلی پیچھے سے ایک ہے، کنیکشن ایک ہے، اگر ہیٹر لگاؤ تو گرمی، اے سی لگاؤ تو ٹھنڈک، نام علی ایک ہے، حلالی لیتا ہے سکون ملتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ حلالی لیتا ہے اسے سکون ملتا ہے، حرامی لیتا ہے جل کے راکھ ہو جاتا ہے، جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ علی کا نام کیا ہے کہ مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا، اور کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا۔ زندہ ہو توجہ ہے، اس لیے علی علی کرنا سیکھو، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا علی امام ہے۔ علی کو سوچا نہ کرو، علی کو ماننا کرو، اس لیے کہ عقیدوں کی معراج والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ سوچ ہو وہاں پہ شیطانیت آتی ہے، اور جہاں پہ صرف سر تسلیم خم ہو وہاں پہ رحمانیت کے نمائندے نظر آتے ہیں۔ شیطان نے سوچا تھا، شیطان نے سوچا تھا لمحے میں برسوں کی عبادت نابود ہو گئی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کچھ ایسے بھی نمازی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اصل نماز سے غافل ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز سے غافل ہیں۔ اچھا، بندے نماز پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ جنت ملے۔ میں آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو کرنے لگا ہوں، پہلی مرتبہ آپ کے سامنے ہوں، آپ کا مزاج کیا ہے میں جان چکا ہوں۔ بندے نماز پڑھتے ہیں تاکہ جنت ملے۔ اب اللہ سے پوچھو یا اللہ بندے نمازیں پڑھتے ہیں جنت کے لیے، نماز پڑھنا واجب ہے، تیرا حکم ہے پڑھنی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے بعد نماز سے چھٹی، نماز پڑھو واجب ہے، لیکن نماز جنت کے لیے نہیں۔ اللہ سے پوچھا پھر نماز ہے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا کام ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکنا، جاگنا جاگنا جیو۔ اگر یار ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور قبلہ نقی صاحب، اور بندہ نمازیں بھی پڑھے اور بے حیائی بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے بے حیائی بھی کرے، پھر یہ نمازیں منہ پہ نہیں ہوں گی کہ نماز کا کام تھا بے حیائی سے روکنا، تو نماز بھی پڑھتا رہا بے حیائی بھی کرتا رہا۔ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہے کہ نماز ایمان کا جز ہے، اور جب کل ایمان آ جائے، ہائے 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 ہائے، نماز ایمان کا جز ہے اور جب کل ایمان آ جائے کہتے ہیں باطل۔ توجہ، اب ان مولویوں سے پوچھو جو کہتے ہیں باطل 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 کے جھگڑے لگا پھرتے ہیں کہ نماز باطل باطل باطل۔ نماز میں نے سورۃ الحمد پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین،
الحمد ختم. اب میں نے شروع کی تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ لہب شروع کی. اب علماء سے پوچھو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ ہائے 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 ہائے، زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو. میری نماز ہو جائے گی؟ علماء کہتے ہیں ہاں بسم اللہ ضرور قبلہ، کیوں نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس میں ابو لہب کا نام ہے. ابو لہب کا نام نماز میں آ جائے تو نماز ٹھیک ہے. اور کل ایمان کا نام نماز سے آ جائے تو چہرے پہ شجرہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ یہ دشمنی علی ہے، یہ دشمنی آل محمد ہے. جو کل کا ابو لہب نہ کر سکا وہ آج کا ابو جہل کر رہا ہے. جو کل کا ابو لہب نے کر سکا. اچھا روزہ کس لیے ہے؟ جنت کے لیے نہیں. روزے کا بدلہ جنت نہیں. اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور بندے روزے رکھیں اور امام المتقین کا پتہ نہ ہو، امام المتقین کا پتہ نہ ہو، روزہ رکھے. اللہ فرماتے ہیں روزہ نہیں فاقے ہیں. حج کرنے کے لیے بندے جاتے ہیں 4-4 5-5 لاکھ روپے لگا کے، پتہ نہیں حج کار کیوں رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں حج جنت کے لیے نہیں، حج اس لیے میں نے واجب کیا ہے صاحبان استطاعت پر، تاکہ تیرے دل کی میل صاف ہو جائے. کعبے کے گرد چکر لگا، کعبے کے گرد میں نے طواف اس لیے رکھا ہے، طواف کر تیرے دل کی میل صاف ہو جائے، طواف کر تیرے دل کی میل صاف ہو جائے. بندے طواف بھی کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں حج کیا ہے، اس لیے کہ زبان پہ حسن عقیدت کا اعتراف نہیں، زبان پہ حسن عقیدت کا اعتراف نہیں، حضور دیدہ و دل کا غبار صاف نہیں، بدن پہ جامع حرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف. جو ہے علی علی کرنے کی عادت ڈال لو. بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں بسم اللہ. اچھا زندہ و سلامت. میں کہ شاید وہ جاتے ہیں بندے حج کرنے کے لیے، توجہ ہے نا. ہم پہ بڑے اعتراضات، شیعہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، نبی نبی کم کرتے ہیں. اپنی مجلسوں میں علی 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 علی، ہر وقت علی علی کا ذکر. نبی نبی کام کرتے ہیں، علی علی زیادہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم نبی نبی بھی کہتے ہیں اور علی علی بھی کرتے ہیں. توجہ، ہم نبی نبی بھی کرتے ہیں اور علی علی بھی کرتے ہیں. علی علی زیادہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے، تاکہ نبی نبی کرنے کا سلیقہ آ جائے. توجہ، جن نعتیں نہیں پڑھتے، شیعہ نعتیں نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں نعتیں پڑھتے ہیں. نعت کا مفہوم ہمیں بچپن میں سلیبس میں کتابوں میں بورڈ کے منظور شدہ سلیبس میں یہ بتایا گیا، اور لغت میں یہ ہم نے نعت کا ترجمہ پڑھا کہ نعت کہتے ہیں جس میں نبی کی تعریف ہو. بندے حلیمہ کی تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نعت ہے، غلط. بندے ڈاچی کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نعت ہے، غلط. نعت وہ جس میں نبی کی تعریف ہو. یہ میں آج سے 5 دن پہلے رحیم یار خان تھا، وہاں پڑھنے کے لیے گیا. وہاں ایک مولانا صاحب نعت پڑھ رہے تھے. حلیمہ سونے نو چولی اچ پا کے منگے دعاواں، تیرے روزے تے آواں تے جاواں. سونا بھی جولی میں ہے، روزہ پہلے. سوچ کے ناخن، سوچ کے ناخن. سونا کھیڑدا مدینے دیاں گلیاں دے وچ. جب سونا مکہ چھوڑ کے مدینے گیا ہے، عمر تھی 50 برس. 50 برس کے بابے کھیلتے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں. نعت ایسی چاہے اہل سنت بھی لکھے، اس میں آل محمد کی تعریف ہو، ہم ماننے کے لیے تیار ہوتے. کتنی مشہور نعت، شاہ مدینہ یثرب کے والی، شاہ مدینہ
یثرب کے والی، سارے نبی، اتنی شورا فاکنات ہر بندے کی زبان پہ آئی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اب اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھو، محمد کا در کون سا ہے؟ آئے ہائے، جیو سلامت رکھو، سدا خوش رہو حیدری، کہ وہ محمد کا در کون سا ہے جس کا آدم سوالی ہے، جس کا نوح سوالی ہے، جس کا ابراہیم سوالی ہے، جس کا موسیٰ سوالی ہے، جس کا عیسیٰ سوالی ہے۔ اگر محمد کا در نہ ملے تو مجلس حسین میں آؤ، تمہیں محمد کا در ملے گا۔ کائنات کا رسول نے بازو بلند کر کے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس در پہ آؤ، جو اس در سے دور ہے وہی در بدر ہے۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، اور یہی قبلہ علی کا نام ہے، جو علی علی کر کے کوئی شہباز قلندر بن گیا، کوئی شاہ شمس بن گیا، کوئی بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ بنا، اور ملتان کی نگری میں رہنے والے کا جب میں نے عقیدہ پڑھا نا حضرت شاہ شمس کا، وہ ولایت علی کی مستی میں جھوم جھوم کے کہتا ہے تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبد و معبود علی بود، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبد و معبود علی بود، ہم آدم و ہم شیس و ہم ادریس و ہم ایوب، ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی بود، جبریل چو آمد در پیش محمد، چون پیش محمد شد مقصود علی بود، ای کفر نہ باشد کلمہ کفر نیست، تا ہست علی باشد تابود علی بود۔ توجہ ہے، ترجمہ بھی کرو۔ پہلے شعر میں فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، علی تھے۔ ہائے ہائے جیو، یہ ملنگ کہہ رہا ہے، ملا نہیں۔ کچھ بھی نہیں تھا، علی تھے۔ اسی ملانکا کے ملا کے ساتھ ٹاکرا ہوا۔ ملا کون تھا؟ مولانا روم۔ کتابوں پہ ناز، علم پہ ناز، جو علم پڑھا جائے نا اس پہ ناز ہوتا ہے، اور جو علم عطا ہو اس پہ فخر ہے۔ اس سے بڑا ناز تھا اپنے علم پہ، کتابوں پہ۔ مولانا کے پاس علی کا ملنگ شاہ شمس پہنچا، کہتا ہے مولانا این چیز یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایوں کہ تو نہ دانم، یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا۔ تو ملنگ ہے، ایوں کہ تو نہ دانم، یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا۔ کتابوں کو پکڑا، کنویں میں پھینکا، فرمایا جسے ہم نہیں جانتے وہ رہے کیوں؟ زندہ ہو، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ میں تیرے مزاج کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں۔ جسے ہم نہیں جانتے وہ رہے کیوں؟ وہ مولوی تھا، رو رو پڑا، چیخ پڑا۔ میری کتابیں تھی، پریس کا دور نہیں تھا، قلم دوات کے ساتھ کتابیں لکھی جاتی تھی، سیاہی برباد، کتابیں برباد، میرا علم برباد، میرے حافظہ اس طرح ہے نہیں میں زبانی یاد رکھ سکوں۔ روتے ہوئے ملا پہ علی کے ملنگ کو ترس آیا۔ کنویں کے پاس ہے، ایک جملہ کہا، میری دادی کا حق مہر میری امانت واپس کر۔ پانی کناروں تک آیا، کناروں سے اپنی کتابوں کو اٹھایا، مولانا روم کی کتابوں کو اٹھایا، کتابوں کو جھاڑا، اندر سے پانی نہیں گرد نکل رہی تھی، اندر سے پانی نہیں مگر گرد نکل رہی تھی۔ اب مولوی پوچھتا ہے ملنگی این چیز یہ کیا ہے؟ فرمایا ایوں کہ تو نہ دانم، یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا۔ جی علی والو، حیدری، کیمرے کے پیچھے ابھی بھی ٹھنڈ ہے۔ نعرہ حیدری، یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا۔ کچھ بھی نہیں تھا، نہ آبشاروں میں ترنم تھا، نہ لالا زور میں تبسم تھا، نہ ستاروں میں جمال تھا، نہ پہاڑوں میں جلال تھا، نہ کندن میں ڈلک تھی، نہ موتی میں جلک تھی، نہ ستاروں میں جگمگاہٹ تھی، نہ گلستانوں میں مسکراہٹ تھی، نہ زلزلوں میں دبدبے تھے، نہ دبدبوں میں حمامے تھے، نہ رات میں گوئی تھی، نہ بادل میں گرئی تھی، نہ آدم صفی اللہ تھے، نہ نوح نجی اللہ تھے، نہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، نہ عیسیٰ روح اللہ تھے، نہ موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا، علی تھے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں رہے گا، علی رہے گا۔
آئے ہائے 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 توجہ ہے، توجہ ہے۔ جسے ڈسپلن برداشت نہ ہو اس سے بندہ پون سٹان دے دے، توجہ ہے، مرنے والی بات ہے نا۔ پہلے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، علی تھے، آگے پھر فرما دیا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وہ پریشان ہوا، فرمایا مولوی قرآن پڑھ، قرآن تلاوت کے لیے نہیں ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن پڑھ، کہاں لکھا ہے کچھ بھی نہیں رہے گا، علی رہے گا؟ فرمایا سورہ رحمان میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وجبکا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بچ جائے گا وجہ اللہ، بچ جائے گا وجہ اللہ، بچ جائے گا وجہ اللہ، بچ جائے گا وجہ اللہ۔ اب رکھ ملا کے سر پہ قرآن، وہ وجہ اللہ ہے کون؟ وہ وجہ اللہ ہے کون؟ اور جب ملا بھی کہتا ہے بلال رضی اللہ، سلمان رضی اللہ، عمار یاسر رضی اللہ، عثمان رضی اللہ، علی کرم اللہ، ہائے 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 حیدری، توجہ ہے یا اللہ صلی اللہ، توجہ ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا علی تھے، کچھ بھی نہیں رہے گا علی رہے گا، توجہ ہے۔ یہ پوچھا گیا کہ سبھی کے چہرے، کسی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں۔ نبیوں میں نظر کرو، آدم کا چہرہ آدم کا چہرہ ہے، نوح کا چہرہ نوح کا چہرہ ہے، ابراہیم کا چہرہ ابراہیم کا چہرہ ہے، حتیٰ کہ محمد کا چہرہ محمد کا چہرہ ہے۔ نبیوں کے چہرے نبیوں کے چہرے ہیں، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ کیوں ہے؟ توجہ ہے، اس لیے جو آیا اللہ کے گھر میں ہو، علی ہے کرم اللہ وجہ، اللہ کا کرموں والا چہرہ۔ اور دوسرے شعر میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم آدم و ہم شیس و ہم ادریس و ہم ایوب، ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی بود۔ دنیا کہتی ہے زمین پہ آدم آئے، شیس آئے، یوسف آئے، یونس آئے، ہود آئے، لیکن شمس کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ جی آپ کیا فرماتے ہیں قبلہ؟ تو ملنگ کی آواز آئے گی میں کہتا ہوں میرے عقیدہ یہ ہے کہ ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے شکلیں بدل بدل کے علی آئے۔ زندہ و سلامت رہو۔ ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے شکلیں بدل بدل کی علی آئے، اور تجاوز نہیں کیا۔ نبی کی حدیث کا ترجمہ ہے بس میری رسالت لگی ہوئی تھی، کائنات کے رسول کی آواز آئی شمع رسالت کے پروانوں، میرے صحابیوں، میں محمد مصطفیٰ چاہوں یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں آدم کی زیارت کرواؤں، تمہیں نوح کی زیارت کرواؤں، تمہیں ابراہیم کی زیارت کرواؤں، تمہیں موسیٰ کی زیارت کرواؤں، تمہیں عیسیٰ کی زیارت کرواؤں۔ صحابی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں واہ یا رسول اللہ، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم انبیاء ما سبق کی زیارت کیسے کر سکیں گے؟ کائنات کے رسول کی انگوشت سے شہادت اٹھی، فرمایا ومن نردا الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی علمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى یعقوب فی صبرہ وإلى یوسف فی حسنہ وإلى محمد فی کمالہ وجمالہ فلینظروا علی وجہ علی بن ابی طالب۔ تم میں سے جو بھی دیکھنا چاہے آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے علم میں، یعقوب کو اس کے صبر میں، مجھ محمد کو میرے کمال اور جمال میں، ایک مرتبہ علی کا چہرہ دیکھو نبیوں کی زیارت ہو جائے۔ جیو یا زندہ و سلامت رہو، سدا آباد و شاد۔ قبلہ فرما رہے ہیں علی حق، علی حق۔ یہ علی حق کیوں کہا گیا؟ آیت ہے قرآن کی جا الحق، جب حق آ جائے باطل مٹ جاتا ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جاءت ساکرۃ الموت بالحق، جاءت ساکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی مگر حق کے ساتھ۔ ذاکر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، ملنگ کہتے ہیں موت کے وقت علی آتے ہیں، موت کے وقت علی آتے ہیں، موت کے وقت علی آتے ہیں۔ جھوٹ نہیں کہا، آیت ہے قرآن کی جاءت ساکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی مگر حق کے ساتھ۔
اب یہ حق سے پوچھو، یہ حق اکیلے آتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اس حق سے پوچھو کہ حق اکیلا آتا ہے۔ ہم نے حق سے پوچھا کیا تو اکیلا آتا ہے؟ تو حق نے کہا نہیں، حق یہ بنتا ہے حق کے امام سے پوچھو۔ ہم حق کے امام کے پاس پہنچے، یا نبی اللہ جب موت آتی ہے حق کے ساتھ آتی ہے، بتاؤ اب حق کے ساتھ موت آتی ہے، یہ حق کیا ہے؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ اب یہ بات سے بات چلتی ہے، اب ساتھ بھی تین قسم کا ہے، بندے کٹھے ہوں چل رہے ہوں یہ بھی ساتھ ہے، آگے پیچھے ہو جائیں یہ بھی ساتھ ہے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں ما، میم اور عین، ما، ساتھ۔ اب نبی نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اب حق سے پوچھو یہ علی سے آگے ہے یا علی سے پیچھے ہے یا علی کے ساتھ ساتھ ہے؟ تو کائنات کے رسول کی ایک حدیث میرے سامنے آئی، میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ ہائے ہائے، زندہ و سلامت رہو۔ حق کو جیو، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے، حق کو ادھر بھیج دے جدھر علی جائے۔ تو پتہ چلا علی آگے ہے، حق پیچھے ہے۔ جو آگے ہو اگر برداشت کر سکو تو پھر جملہ لے لو، علی آگے ہے حق پیچھے ہے۔ جو آگے ہو اسے عربی میں امام کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو آگے ہو اسے عربی میں امام کہتے ہیں۔ اس لیے ازل سے ملنگوں کا نعرہ ہے حق دا امام یا جیو نعرہ حیدری، اہلے اہلے پوری سینے کی طاقت کے ساتھ حیدری۔ الحق ما علی و علی ما الحق۔ اور پھر نبی ریاض النظرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس لیے قرآن میں عزت ہے، علی صاحب عزت ہے۔ قرآن میں طریقت ہے، علی مرکز طریقت ہے۔ قرآن عرفان الہیہ ہے، علی سراپہ معرفت ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، علی امام ہدایت ہے۔ قرآن سچا صحیفہ ہے، علی سچا خلیفہ ہے۔ قرآن میں ستاروں کا ذکر ہے، علی کے گھر میں ستارہ کمی بن کے نازل ہوا۔ قرآن میں معراج کا ذکر ہے، علی شب معراج پہلے پہنچنے والا ہے۔ قرآن میں ہجرت کی بات ہے، علی بستر پہ سونے والا ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، علی زکوٰۃ دینے والا ہے۔ قرآن لا ریب فیہ ہے، علی امام مبی ہے۔ قرآن سچا صحیفہ ہے، علی سچا خلیفہ ہے۔ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ قرآن میں ریب کوئی نہیں، علی میں عیب کوئی نہیں۔ قرآن کا پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے اور علی علی کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ توجہ ہے، علی علی توجہ ہے۔ اندر سے ہم ملنگ ہیں، اوپر اوپر سے مولوی۔ لوگ ختم کے لیے بلاتے ہیں قبلہ آئیے، ہمارے عزیز فوت ہوئے وہاں ختم کے لیے قبلہ چلو، علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں قبلہ ختم پڑھیے۔ وہ پرچی سامنے آ گئی، 20 قرآن، 10 قرآن، 50 قرآن، اتنی سورہ یاسین، اتنا یہ اتنا وہ، یہ اسال کر دو۔ وہاں ایک ملنگ بیٹھا تو اس نے کہا قبلہ میری طرف سے 200 قرآن۔ لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع ہوئے، اس نے کبھی قرآن پڑھا نہیں۔ 200 قرآن، وہ کیسے؟ اس نے کہا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ نبی کی حدیث ہے نا کہ علی کا نام لو ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی آئے کہ علی کا نام لو ختم قرآن کا ثواب، میں 200 مرتبہ یا علی کہوں گا، 200 قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے علی علی کرنا سیکھو، علی کو سوچنا نہیں، علی کو ماننا ہے۔ علی کو سوچنا نہیں، علی کو ماننا ہے۔ اس لیے علی کو ماننے والے ولی بن جاتے ہیں، علی علی کہہ کے شہباز قلندر بن جاتے ہیں، علی علی کہہ کے۔ بابا فرید الدین گنج شکر سے کسی نے پوچھا نا بابا جی آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہے، آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں تو ہے کون؟ اس نے کہا پنڈ کا کمی ہوں۔ اس نے کھاتا کیا ہے؟ کہ گندم کھاتا ہوں۔ تمہارے پنڈ کا ذمہ دار کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی گندم۔ فرق کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے گھر کی ہے،
ہائے 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 ہائے، اس کے گھر کی ہے، ہم بھکاری ہیں، مانگ کے کھاتے ہیں۔ بابا جی نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا، علی کے گھر کی ولایت ہے، ہم بھکاری ہیں علی کے دروازے کے۔ زندہ ہو سلام۔ توجہ ہے، بندے علی کو چوتھے نمبر پر دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، علی چوتھے نمبر پر، چوتھا خلیفہ ہے علی، قرآن کی قسم علی چوتھا خلیفہ ہے۔ ویڈیو ہو رہی ہے، شیعوں کے مجمع میں کہہ رہا ہوں، علی چوتھا خلیفہ ہے۔ پہلا خلیفہ ہے آدم، اللہ فرما انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا خلیفہ آدم، دوسرا خلیفہ داؤد، تیسرا خلیفہ ہارون، چوتھا خلیفہ علی۔ توجہ ہے، علی ہے چوتھا خلیفہ۔ مگر مسلمانوں نے چالیں بڑی چلی۔ جب بادشاہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ آیا نا، پہلا خلیفہ، نبی کے ممبر کی 4 سیڑھیاں تھیں۔ انہوں نے کہا نبی پہلی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے، اس کو چھوڑو، سینیئرٹی، عزت، توقیر، پہلی سیڑھی کو چھوڑو، اس پہ بیٹھو۔ پہلا خلیفہ دوسری سیڑھی پہ بیٹھا، یہ نبی یہاں بیٹھتے تھے، ہم نہیں بیٹھے۔ جب دوسرا خلیفہ آیا، اس نے پہلی دونوں چھوڑ دی، وہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھا۔ جب تیسرا خلیفہ آیا، اس نے پہلی تینوں سیڑھیاں چھوڑی، چوتھی سیڑھی پہ بیٹھا۔ لیکن جب میرے بادشاہ علی کی باری آئی، مسلمان مسکرا رہے تھے کہ سیڑھیاں ختم ہو چکی ہیں اور سیڑھی باقی ہے نہیں۔ ابو طالب کا بیٹا بیٹھے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ ابو طالب کا بیٹا آئے گا، ممبر کے قریب کھڑے ہو کے خطبہ دے کے واپس چلا جائے گا، معاذ اللہ علی بادشاہ کی توہین ہو جائے گی، معاذ اللہ علی بادشاہ کی توہین ہوگی۔ مگر اس وقت پورا مدینہ پریشان ہو گیا جب ابو طالب کے بیٹے نے محمد کے وسیع نے، فاطمہ کے شوہر نے، کعبے کے گوہر نے، جنت کے مالک نے، تقسیم کرنے والے جنت نے، جنت تقسیم کرنے والے میرے بادشاہ علی نے محمد مصطفیٰ کی عبا پہنی، محمد مصطفیٰ کی قبا پہنی، محمد مصطفیٰ کا عصا پہنا، محمد مصطفیٰ کی نالین پہنی، محمد مصطفیٰ کا عصا سر پہ رکھا، خراما چلتا ہوا ابو طالب کا بیٹا ممبر کے پاس آیا، وہاں بھی قدم رکھا جہاں تیسرا بیٹھا تھا، وہاں بھی قدم رکھا جہاں دوسرا بیٹھا تھا، وہاں بھی قدم رکھا جہاں پہلا بیٹھا تھا۔ نبی کی جگہ پر ابو طالب کا بیٹا آ کے بیٹھا، سلیمان کھڑے ہو کے ممبر سے کہتے ہیں ممبر تجھے مبارک ہو، برسوں کے بعد تجھے نبی کا صحیح جانشین نصیب ہوا۔ تجھے مبارک ہو، علی کو نہیں۔ اور فرمایا جاء الحق، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ اور ایک پہلے بھی آیا تھا نبی کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے، نام کیا تھا اس کا؟ ابو سفیان۔ پریشان نہیں ہونا، ام حبیبہ کا بابا بیٹی سے ملنے کے لیے نبی کے گھر میں آئے، تاریخیں بھری پڑی ہیں، پریشان نہ ہوا کرو، حوالے ہمارے ذمہ ہوتے ہیں۔ بیٹی سے ملنے کے لیے آیا، نبی کا بستر خالی دیکھا، نبی کی جگہ پہ بیٹھنے لگا۔ بیٹی چونکہ احترام نبوت سے واقف تھی، ہائے ہائے ہائے، نبی کے مقام کو جانتی تھی، پہچانتی تھی نبی کی توقیر کیا ہے، نبی کی عزت کیا ہے۔ نبی کی جگہ پہ اپنے باپ کو بیٹھنے نہیں دیا، باپ ناراض ہو کے واپس چلا گیا۔ ایک بی بی اور آئی، کہتی کیا ہوا تھا؟ باپ تھا، کچھ دیر بیٹھ جاتا پھر چلا جاتا، تو نے باپ کو ناراض کر دیا، نبی کی جگہ پہ بٹھانے نہیں دیا، بیٹھ نہیں دیا۔ اس نے کہا خبردار، جب تیرے باپ کی باری آئے گی، چاہے ساری زندگی نبی کے بستر سے اٹھنے نہ دینا، مگر میری عبادت میں دخل دینے کا تجھے حق کوئی نہیں، اس لیے کہ میں یار شرافت کو گھٹانا نہیں چاہتی، حق بات کو قطع نہیں، چھپانا نہیں چاہتی۔ زوجہ محمد کی تو رحمت کی جگہ پر لعنت کے پلندے کو بٹھانا نہیں چاہتی۔ زوجہ محمد کی تو رحمت کی جگہ پر، نبی کی جگہ پر نبی جیسا آ سکتا ہے، یا نبی آ سکتا ہے یا نبی جیسا، جیسے قرآن کی جگہ پر قرآن جیسا، پہلا پارا آ جائے، دوسرا پارا آ جائے، 30 کے 30 پارے آ جائیں، جیسے قرآن کی جگہ پر قرآن کا پارا آ سکتا ہے، اسی طرح محمد کی جگہ پر محمد آ سکتا ہے، چاہے پہلا محمد ہو،
چاہے آخری محمد ہو چاہے درمیان والا محمد ہو، اور مسلمانوں نے بڑے بڑے وارث محمد بنا لیے۔ نبی کے بعد جسے نبی کے ممبر پہ بیٹھا ہوا دیکھا، یہ وارث محمد ہے، یہ وارث محمد ہے، یہ وارث محمد ہے، چاہے مسئلہ کوئی بھی نہ آیا، یہ وارث محمد ہے۔ تو پھر آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی سچی کتاب، تیرا دعویٰ ہے ولا راتب ولا یابسا الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے، پھر تو بتا محمد جیسا کون ہے؟ تو قرآن نے تڑپ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے یقول الذین لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے یوم نادو کل اناس بامامہم، محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا نادوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس، اور محمد جیسا وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہے پاک رسول کی زبان کہے اور خم غدیر کے میدان کہے من کنت مولا فہذا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا توجہات ہیں، محمد جیسا وہ ہے۔ پورا اسلام شبیہوں پہ مبنی ہے، اگر اسلام سے شبیہ کا تصور نکالو، یہ بھائی میرے نے مجھ سے سوال کیا قبلہ یہ جو علم بناتے ہیں جو شبیہیں بناتے ہیں اس کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ اگر اسلام سے شبیہ کا تصور نکالو اسلام میں ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ کعبہ جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی، بیت المعمور شبیہ ہے ذرہ کی، ذرہ شبیہ ہے سدرۃ المنتہا کی، یہ بھی شبیہ۔ یہ جو ہم مسجدیں بنا رہے ہیں یہ ہیں کعبے کی شبیہ، یہ جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے یہ قرآن بھی شبیہ ہے۔ سورہ واقعہ پڑھو، اللہ فرما رہا ہے انہ لقرآن کریم فی لوح محفوظ، بے شک قرآن لوح محفوظ میں ہے، یہ قرآن اس کی شبیہ ہے۔ اور یہ جو مسلمان 10 ذی الحج کو پیٹ بھر بھر کے گوشت کھاتے ہیں یہ وہی دمبا ہے جو اسماعیل کے لیے آیا تھا، یہ دمبا اس دمبے کی شبیہ ہے۔ یہ جو ہم علم نکالتے ہیں علم بناتے ہیں یہ اس علم کی شبیہ ہے جو حضرت آدم کے بیٹے شیش کے پاس جنت سے آیا۔ شیش نے اخلوق کو دیا، اخلوق نے متوشلخ کو دیا، متوشلخ نے لمک کو دیا، لمک نے سام کو دیا، سام نے نوح کو دیا، نوح نے ارفخشد کو دیا، ارفخشد نے تارک کو دیا، تارک نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے کیدار کو دیا، کیدار نے بنت کو دیا، بنت نے سلامہ کو دیا، سلامہ نے یومسا کو دیا، یومسا نے عاد کو دیا، عاد نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے خزیمہ کو دیا، خزیمہ نے لوی کو دیا، حتیٰ کہ یہ علم چلتا چلتا ہاشم کے پاس آیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے ابو طالب کو دیا، ابو طالب
طالب نے محمد کو دیا، محمد نے خیبر میں علی کو دیا، یہی علم صفین میں علی نے غازی کو دیا۔ تو جو ہے یہ ہے علم۔ رہی بات لگاتے کیوں ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو علم ہو جائے کہ یہ وفاداروں کے ماننے والے ہیں، دنیا کو یہ راز افشا ہو جائے کہ یہ وفاداروں کے ماننے والے ہیں، بے وفاؤں کے ماننے والے نہیں۔ یہ ہے علم کا کنسیپٹ۔ اور بے ردا شام کی گلیوں میں سفر زینب کا، بے ردا شام کی گلیوں میں سفر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ میں تیرے مزاج کے مطابق پڑھوں گا 2-4 جملے۔ بے ردا شام کی گلیوں میں سفر کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا، اور گھر پڑا خاک پہ عباس کا سر مقتل میں، گر پڑا خاک پہ عباس کا سر مقتل میں، نو کے نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر زینب، نو کے نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر زینب کا، اور خون شبیر کی ہر بوند کا مکروز بشر، خون شبیر کی ہر بوند کا مکروز بشر، خون شبیر ہے مکروز مگر، دشت کربل میں یہ کہتے تھے حسین ابن علی، دشت کربل میں یہ کہتے تھے حسین ابن علی، کس نے چھلنی کیا برچھی سے جگر زینب کا۔ بڑی مشکل شہادت ہے علی اکبر کی پڑھنا، مجھے حکم ہوا ہے یہ اس ماں سے پوچھو جس کا جوان بیٹا مر جائے، علماء مقاتل یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ علی اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا زینب علیہ کو۔ مولا آپ کو سلامت رکھیے، مولا کو منظور نظر آپ شاعر ہیں۔ علماء مقاتل یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ علی اکبر سے زیادہ محبت بی بی زینب کو تھی یا مولا حسین کو۔ حوصلے کے ساتھ روایت سن لینا، میرا مولا حسین فرماتے ہیں میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں کہ میں نے تہجد کے بعد علی اکبر کا منہ نہ چوما ہو، میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں میں نے تہجد کے بعد علی اکبر کا منہ نہ چوما ہو۔ اور پھر مولا فرماتا ہے اور کوئی رات ایسی نہیں میں منہ چومنے گیا ہوں آگے زینب نہ بیٹھی ہو۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا تیرا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اکبر کہتا ہے بابا مجھے موت کی اجازت دے، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا۔ کربلا کے غریب کی آواز، اکبر تو ہوتا 57 سال کا ضعیف، میں ہوتا 18 سال کا تیرا جوان بیٹا۔ اکبر میں تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، اکبر پھر میں پوچھتا تو برداشت کیسے کرتا ہے، تو برداشت کیسے کرتا؟ اکبر جا کے پہلے ماں سے اجازت لیا، عرض کی بابا ایک ماں سے میں رات کو مل آیا ہوں، ایک ماں سے میں نے رات کو مل لیا ہے۔ اکبر کون سی ماں؟ فرمایا بابا میری ماں لیلا۔ اکبر تجھے کس نے کہا تیری ماں لیلا ہے؟ فرمایا بابا جب کل پہرے کی باری تھی نا میری اور چچا عباس کی، مجھے چچا عباس نے کرسی پہ بٹھایا، خود مٹی پہ بیٹھا، آواز اکبر تو کرسی پہ اور میرا بھائی مٹی پہ۔ آواز بابا یہ میں نے بھی کہا تھا، میرے چچا کی آواز آئی اکبر تیری شکل ملتی ہے محمد سے، میری شکل ملتی ہے علی سے، آج تو محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ۔
میں علی بن کے مٹی میں بیٹھتا ہوں۔ بابا میرے بابا نے میرے ایک ایک چچا نے ایک ایک کر کے 18 نقاب اتارے اور کہا وہ تو مر جائے گی جو 18 سال سے تجھے بیٹا کہنے کے لیے ترس رہی ہے۔ آواز آئی کون؟ فرمایا اکبر تیری ماں لیلا ہے، آقا زادی زینب تیرے پالنے والی ماں ہے۔ بابا میں اماں لیلا کے خیمے میں آیا، میری ماں قرآن پڑھ رہی تھی، میں نے سلام کیا، میری ماں نے کہا جوان بھول گیا ہے، تیری ماں زینب ہے۔ آواز نہیں تو میری ماں ہے۔ میں نے کہا اماں میری آخری حسرت یہ ہے، اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، اماں مجھے موت کی اجازت دے۔ اکبر 18 سال کے بعد آیا ہے موت کی اجازت لینے کے لیے۔ اکبر مٹی پہ بیٹھ، اکبر خیمے میں بیٹھا۔ میرا بادشاہ اکبر فرماتے ہیں بابا میری ماں نے ایک ایک کر کے میرے 18 نقاب اتارے اور ایک صندوق منگوایا، اس میں 18 پوشاکیں تھی، اس میں صحرا تھا، ایک ایک جوڑے کو پوشاک کو میرے بدن کے ساتھ مس کرتی گئی، زمین پہ بچھاتی گئی اور کہتی گئی اکبر کال نانے کی امت لوٹنے آئے گی نا، میں کہوں گی لوٹ کے لے جاؤ، میرے علی اکبر کا صدقہ ہے، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، میرے علی اکبر کا صدقہ۔ اکبر تیار ہوا، پوشاک کے پہنے، کربلا کے غریب کی آواز آئی زینب بہن تیار تو نے کیا ہے؟ میں کربلا کا غریب ہوں، دستار میں بندھاؤں گا، میں کربلا کا غریب ہوں، دستار ضعیف باپوں کا کام ہے۔ اللہ جانے جوان علی اکبر کو کربلا کے میدان میں کربلا کے غریب نے دستار باندھنا شروع کی، دستار کا پہلا چکر لگایا، قرآن کی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب دستار کا دوسرا چکر لگایا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، آواز آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حسین دستار کے چکر باندھتا گیا، قرآن کی آیتیں پڑھتا گیا، جب آخری چکر لگایا آواز انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر بی ماتم کر رہی ہے، کوئی کہتی ہے بیویوں دیکھو اکبر کی دور کی تیاری ہے۔ بس آخری جملہ سن مجھے، آخری جملہ بس اجازت لے رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں زہرا کا غریب بیٹا آواز دے کے کہہ رہا ہے اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آتا، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ علماء فرماتے ہیں حسین جوان بیٹے کے لاش میں پہنچا کیسے ہے؟ پدر برلا پانیوں کے سہارے چلتا ہوا کربلا کا غریب اکبر کی لاش پہ آیا، آواز علی اکبر تیرے سینے میں کیا ہے؟ آواز بابا جس نے نیزہ مارا ہے نا اس نے یہ سوچ کے توڑ دیا ہے۔ بابا حسین بن نمیر کہتا تھا میں نے سنا حسین بڑا صابر ہے، جب جوان بیٹے کے لاشے سے برسی کا پھل کھینچے گا میں پھر مانوں گا حسین صابر ہے۔ آواز یہ اچھا علی اکبر میں کوشش کرتا ہوں۔ کربلا کے غریب نے اپنا دایاں جانو اکبر کے سینے پہ رکھا، بایاں جانو کربلا کی زمین میں رکھا، برسی میں ہاتھ ڈالا، برسی کا ہلنا تھا، اکبر کا جگر ہلا، ماتم کو ماتما، اکبر کا جگر ہلا، اکبر کا جگر کا ہلنا تھا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، آواز اکبر رو رہا ہے۔ اکبر رو کیوں رہا ہے؟ یہاں پہ دعا مانگا کرو، بزرگ ذاکر ایک دعا منگواتے تھے، دعا کرو یا اللہ، سارے دعا مانگو یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھانا پڑ جائے، اکبر کی جوانی کا صدقہ، اکبر جوان ہے حسین غریب ہے۔ آواز اکبر رو کیوں رہا ہے؟ موت کی شدت کی وجہ سے۔ بابا بول تو جیسے امام کے ہاتھوں پہ آ رہی ہے، اکبر آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ آواز بابا آخری وقت میں مجھے سگرا یاد آ گئی، مجھے میری بہن سگرا یاد آ گئی ہے۔ بابا تو موجود نما امام ہے، بابا مجھے بہن ملا۔ آواز اکبر میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ، آواز بابا جہاں آخری مرتبہ الوداع کیا تھا نا بابا وہاں پہ نہیں ہے۔ آواز اکبر آپ دیکھ، بابا 40 گھروں کی حویلی میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا اکبر آپ دیکھ، اکبر کہتا ہے بابا منظر ہٹا ورنہ بیٹا مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ آواز اکبر کیا دیکھا؟ آواز بابا نبی کے روزے پہ
मुंह के बाल लेटी हुई है, हथेली पे बुझा हुआ चिराग है और बार बार कह रही है नाना नाना मैं तेरे मजार पे चिराग जलाने आई थी। नाना अल्लाह जाने चिराग बुझ क्यों जाता है, नाना अल्लाह जाने चिराग जलता क्यों नहीं है। और रसूल कब्र से बाहर आए, बेटी की पेशानी चूमी, आवाज ही सुगरा ना जला, मेरे चिराग उम्मत ने करबला में बुझा दिए। अजरों का मिनल्लाह, अजरों का मिनल्लाह, मेरे चिराग उम्मत ने करबला में बुझा दिए। अकबर का लाशा उठाया, हुसैन खैमे के अंदर आया। कोई बीबी कहती है बर्बाद मदीना, कोई बीबी कहती है वाह मोहम्मदा, कोई बीबी कहती है वाह अलिया। गरीब करबला की आवाज है ज़ैनब, मुझे अकबर की मां लैला नजर नहीं आ रही, अकबर की मां लैला को लेके आओ। इधर से ज़ैनब चली, इधर से फिजा चली, अकबर की मां की खैमे के अंदर आए। क्या देखा, लैला कभी खैमे की इस दीवार के साथ टकरे मारती है, कभी खैमे की दीवार के साथ टकरे मारती है। आवाज आती है आकाजादी मैंने सुना है मेरा अकबर घोड़े से उतर गया, मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बाजू से पकड़ा, अकबर की लाश पे आए। हर बीबी से बीबियों मैं सैयदजादी नहीं हूं, बीबियों मैंने एक मन्नत उतारना है, अगर हो सके अपना चेहरा फेरो। हर बीबी ने अपना चेहरा फेरा। आवाज आई मौला, मौला हुसैन मैं तेरी कनीज हूं, मौला सारी जिंदगी मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, मौला मैंने एक मन्नत उतारनी है, मौला हो सके अपना चेहरा फेरो। एक मरतबा गरीब करबला ने चेहरा फेरा, अकबर की मां ने सर के बाल खोले, सर से चादर उतारी, अभी चादर बाकी है। अकबर की मां लाला ने अकबर के कभी चेहरे पे मलती है, कभी खून लेके अपने बालों पे मलती है, कभी खून लेके चेहरे पे, कभी खून लेके चेहरे पे मलती है। 4 साल की मासूमा ने देखा, आवाज आई बाबा देख मेरी मां मर जाएगी, देख मेरी मां क्या कर रही है। आवाज आई लैला ये क्या कर रही है। आवाज आई मौला मैंने मन्नत मानी थी, जब मेरे अकबर की शादी होगी मैं अपने बालों को खजाब करूंगी। मेरे अकबर की शादी आज मौत से हुई है, मैं अकबर के खून से अपने बालों पे खजाब करके अकबर की बारात लेके कभी करबला से कूफा जाऊंगी, कभी कूफा से शाम जाऊंगी, कहूंगी मुसलमानों मेरे अकबर की बारात आ गई।